جی کہ میں انڈیا سے ہوں، بہت سارے فرقے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر تم تو سب سے بڑے عالم ہو گئے نا، کہ سب فرقوں کی بات کو سمجھ بھی لیا اور ٹھیک ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا، پھر تمہیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت، تم ایک اور پارٹی بنا ڈالو۔ میں مدرسے سولتیہ میں بچے کو داخل کرانا چاہتا ہوں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، اپنے ملک میں سفارت خانہ سعودی میں جا کے درخواست دیں۔ اگر کسی کا صفا مروہ کے دوران وضو ٹوٹ گیا لیکن بغیر وضو بھی کر لی تو ہو جاتی ہے۔ میرے دل میں شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ شرک جیسے خیالات بھی آتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں، یہ تو ایمان کی نشانی ہے، اسی کو وسوسے آتے ہیں جس کا ایمان ہوتا ہے۔ جیسے گھر کے اندر سونا چاندی نہ ہو، ڈاکو جخم مارنے آئے گا۔ جمعرات کو کنکریاں مارنے جا رہا تھا، وضو خراب ہو گیا، میں نے بغیر وضو کے کنکریاں ماری، کوئی حل ہی نہیں۔ شیطان کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، افضل ہے، آخر کچھ تو اس نے بھی کرنا تھا نا، تم نے پتھر مارے، اس نے وضو توڑوا دیا۔ ناف پر ہاتھ باندھنا یا ناف سے نیچے نماز میں ہاتھ باندھنا دونوں حدیث میں ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، سنت ہے کہ دایاں ہاتھ اوپر ہو، بایاں نیچے ہو، اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھیں۔ کہتے جی کہ ہم نے سنا ہے کہ بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ یہودی اور سعودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اسی لیے حج پڑھنے آتے ہیں۔ نہیں، یہودیوں کے بعد حج ان کو چاہیے بس تل ابیب جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں جی کہ حرمین کے امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، پھر حج کیسے ہوتا ہے؟ حج تو یہی امام پڑھاتے ہیں، حج کا خطبہ تو یہی امام دیتے ہیں، عرفات کا خطبہ تو یہی امام دیتے ہیں، مینا کا خطبہ تو یہی امام دیتے ہیں، عید کا خطبہ تو یہی امام دیتے ہیں۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو ایسی؟ اصل بات یہ ہے الحمدللہ مکہ ہے یا مدینہ ہے، خالص اہل سنت والجماعت عالم امام ہیں، تیری قسمت ماری گئی ہے کہ شرک کی وجہ سے تو محروم ہو گیا۔